آپ اس کا دعویٰ لکھ لیں، اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، العقلیہ والنقلیہ والوحیہ۔ اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، العقلیہ والنقلیہ والوحیہ۔ اردو والے اردو میں لکھ لیں، اثبات توحید دلائل عقلی نقلی وحی کے ساتھ۔ سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا، سورت الروم میں کہا گیا تھا تم توحید پر قائم رہے تو مشرکین پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا، اور وہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت مسئلہ توحید تمام نصیحتوں پر سر فہرست رکھا۔ یہ اسمی ربط تھا۔ رومیوں کی طرح فتح دوں گا بشرطے کہ وصیت لقمان پر عمل کرو، لا تشرک باللہ۔ اور مانوی ربط بڑا آسان ہے۔ سورۃ الروم میں فرمایا تمہیں اللہ فتح دے گا بشرطے کہ توحید پر قائم رہو۔ اب سورۃ لقمان میں توحید کا بیان ہوگا، 3 قسم کے دلائل آئیں گے، شرک کی نفی ہوگی علی وجہ الکمال۔ یہ جو سورت ہے یوں سمجھیں کہ سورۃ الروم کے لیے تتمہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہید ما ترغیب ہوگی، نفی شرک پر ایک نقلی دلیل ہوگی، عقلی دلائل آئیں گے، 2 بار ثمرہ دلائل ہوگا، محسنین غیر محسنین وغیرہ کا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ باتیں میں عرض کرتا آؤں گا۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں کافی سارے، میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ لقمان حکیم کا ذکر اس صورت میں ہے۔ تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے، یہ اس صورت میں ہے۔ تمام درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی اللہ کی تعریف والے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور غیب کی 5 چابیاں، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ صورت بہت آسان ہے، جو مشکل بات ہوگی وہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ متشابہات میں سے ہے اور دوسری قسم ہے جن کا معنی اور مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب سامنے عنوان لکھ لیں، قرآن کی 4 صفات۔ میں آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں۔ قرآن کی 4 صفات: الکتاب 1، الحکیم 2، ہدن 3 اور رحمتن 4۔ اس کے نیچے یہ جو للمحسنین ہے، للمحسنین پر لکھ لیں مومنین کی 4 صفات۔ مومنین کی 4 صفات: للمحسنین محسنین 1، الذین یقیمون الصلاۃ 2، یؤتون الزکاۃ 3، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون 4۔ اب آ جائیں نیچے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اس پر منکرین کی 6 صفات۔ منکرین کی 6 صفات، یہ من یشتری لہو الحدیث 1، لیضل 2، بغیر علم 3، یتخذها ہزوا 4، نیچے واللہ مستکبرن 5، کن فی اذنیہ وقرا 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے ابتدائی کلمات۔
یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الکتاب پر لکھنا ہے کامل، اور تل کا جو ہے نا یہ اس میں اشارہ بعید ہے عظمت کے لیے، یہ وہ عظیم الشان آیتیں ہیں کتاب کی۔ کتاب پر میں نے لفظ لکھوایا ہے کامل۔ المطلق اذا یطلق ینصرف الی الفرد الکامل، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں بڑی عظیم الشان کتاب کی جو کامل ہے، ایک صفت الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حکیم کے سامنے لکھ لیں محکم از عیب، تناقض اختلاف سے پاک، تناقض و اختلاف سے پاک، کسی قسم کا اس میں کوئی عیب نہیں، بڑی مضبوط ہے، کسی قسم کا تناقض نہیں، اختلاف نہیں، کوئی بات کہیں اور ہو دوسری جگہ اور ہو، آپس میں مقابلہ ہو باتوں کا، یوں نہیں ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے نیچے علم کے لحاظ سے رہنما ہے، اور نمبر 4 و رحمتن، اور رحمت ہے نیچے عملاً، عمل کرو گے رحمت ملے گی، لیکن للمحسنین مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، فائدہ ان کو ہوگا للمحسنین جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں۔ اس کتاب سے محسنین اور معاندین ضدی کیا اثر لیتے ہیں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مؤمنین کی 4 صفات، وہ محسنین، یہ بشارت بھی ہے اور محسنین کا بیان بھی آ گیا، آپ کو 4 صفات عرض کر دیں، نمبر لکھ لیے۔ وہ اخلاص سے نیکی کرنے والے جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ پھر یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو مراد زکوٰۃ النفس ہوتی ہے، دل کو پاک رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور علماء کا یہ بھی قول ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں سورہ المومنون کے اندر مکہ میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے علماء کرام کا، لیکن اس کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پر لکھ لیں لا الہ الا اللہ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں شرک سے، کفر سے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ معاد کا ذکر آ گیا، دوبارہ زندہ ہونا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ثمرہ دنیاوی، دنیا کا نتیجہ ان لوگوں کا، ان صفات والے لوگ اوپر ہدایت کے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأُولَئِکَ ثمرہ اخرویہ، آخرت کا نتیجہ، اور انہی صفات والے لوگ ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، المفلحون پر آخرت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اب غیر محسنین کا ذکر غیر محسنین، پہلے محسنین کا ذکر چلا، اب غیر محسنین کا ذکر، زجر بھی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، آخرت کا ڈراوا بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اس بندے کا نام سامنے لکھ لیں، نضر ابن الحارث، یہ بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ کا۔ میں نے آپ کو اس کا جملہ پہلے بھی لکھوایا تھا، یہ کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن اساطیر الاولین ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ جملہ میں لکھوا چکا تھا۔ اب یہ نضر ابن الحارث جو تھا یہ جایا کرتا تھا فارس، ایران جایا کرتا تھا، اور وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا،
کل کے سبق میں آپ کو اگر یاد ہو تو مکہ والوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھیں، ایران والوں سے، یہ کل بحث گزر چکی ہے۔ وہاں آتے جاتے تھے کاروبار کے لیے، یہ قصے کہانیاں خرید لاتا وہاں سے کتابیں۔ ایک لونڈی تھی اس کی، وہ گانا بجانا والا کام کرتی تھی، اس کو کہتا تھا تو گانے گا، اور خود لوگوں کو کہتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا کلام سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں شاہان فارس کے قصے سناؤں، اسی کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو پسند کرتا ہے کھیل کی باتوں کو۔ لہو الحدیث، کھیل کی باتیں، یہ مرض اول ہے، اس کا زلال خود بھی گمراہ ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مرض نمبر 2 میں اضلال، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں؟ کیوں؟ لِيُضِلَّ، غرض اشتراء، تاکہ گمراہ کرے اللہ کریم کے راستے سے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کھیل کی باتیں ان کو پسند کرتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ بنائے ان آیات کو مذاق، لوگوں کے دلوں میں بکت نہ رہے آیتوں کی۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اس کے اعراض کی حالت سنو کیسے منہ موڑتا ہے جب پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری آیات۔ واللہ مستکبرا، پھر جاتا ہے در حالے کہ آکڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ کان لم یسمعها، گویا کہ نہیں سنا اس نے آیات کو، سنا ہی نہیں ہے، ایسے منہ موڑ لیتا ہے آکڑ سے۔ کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سنا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، کان کے اندر آواز پہنچی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سمرا بس خبر دے دو اس کو، میرے خوشخبری والا معنی نہیں کر رہا، خبر دے دو اس کو میرے محمود ساتھ عذاب کے، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا۔ اب پیچھے آئیں، آپ کو لہو الحدیث کا جملہ لکھاؤں۔ لہا یلہو، قلم چلائیں جی، لہا یلہو، دل بہلانا، ایسی باتیں جن سے دل بہل جائے، مثلاً آلات مزامیر، یہ جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں نا، یہ سرنگی ہے، یہ طبلہ ہے، یہ ڈھول ہے، وغیرہ وغیرہ، آلات مزامیر۔ آگے لکھیں لہو الحدیث عام ہے تمام چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غافل کر دیں۔ ایک اور حوالہ بھی خازن کا لکھ لیں، تفسیر خازن کا۔ مراد مزامیر، شبہات، افعال شرکیہ وغیرہ۔ تو خلاصہ میں نے ایک جملے میں آپ کو لکھوا دیا، تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث ہیں۔ جیسے کرکٹ کا میچ دیکھنا، یہ بھی لکھ لیں، ورنہ لکھنا نہیں ہے، مہربانی کرو۔ ہاں، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، کمال ہے۔ کیوں میاں صاحب ایویں نا؟ ان الذین، اب فبشر ہو کا جملہ لکھوا دوں، پورے قرآن میں کام آئے گا۔ بشارت کا، انشاءاللہ بشارت کا استعمال خیر کے لیے ہے، مقام شر میں استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے۔ تحکم کہتے ہیں استہزاء کو، مذاق کو۔
اگلے کا مذاق اڑانا، ہاں تجھے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو میرے پیغمبر۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی، یہ تو مقام شر ہے، لیکن مقام شر میں بشارت کا استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک، عمل کرتے رہے، نیک عمل ٹھیک، ثمرہ ان کے لیے جنات النعیم، باغات ہوں گے نعمتوں کے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ وعد اللہ حقا، اس کے نیچے لکھیں تاکید، یہ ثمرے کی تاکید ہو رہی ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا، ضرور ان کو باغات ملیں گے۔ وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے وعدہ وعید کرنے پر۔ اللہ وعدہ کرے یا ڈراوا پیش کرے، اللہ زبردست ہے، کر سکتا ہے۔ الحکیم، حکمتوں والا ہے، مناسب جزا دینے میں۔ اب خلق السماوات خلق السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر 1، خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا، السماوات پر 2 لکھیں اور ہا پر بھی 2 لکھیں، ضمیر السماوات کی طرف جا رہی ہے، یوں معنی نہ کیجئے گا احباب، خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا، دیکھتے ہو تم اس ستون کو، یہ نہیں ہے معنی دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، فی بمعنی علا، اور اللہ نے رکھ دیے زمین پر پہاڑ، فی بمعنی علا، القا کا معنی میں نے رکھ دیے کر دیا۔ ان تمید بکم، لِأَلَّا تمید بکم، عبارت تھی لِأَلَّا تمید بکم، تاکہ نہ جھک جائے زمین تمہیں لے کر، زمین جھک نہ جائے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ڈولتی رہتی ادھر ادھر اوپر نیچے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دی اللہ کریم نے زمین میں ہر قسم کی جاندار۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے بلندی سے پانی۔ علماء آیت کو غور سے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں التفات غائب سے متکلم کی طرف، التفات غائب، پہلے تو غائب کا صیغہ تھا نا، خالقہ، اس اللہ نے پیدا کیا، القا، اس اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھے، بسا، اس اللہ نے پھیلا دی، اب غائب سے متکلم کی طرف توجہ کی، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اس کو کہتے ہیں التفات، متوجہ ہونا غائب سے متکلم کی طرف۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پس اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کی قسمیں عمدہ، زوج قسم، عمدہ کریم، عمدہ عمدہ قسمیں اگا دی اللہ نے۔ ھذا خلق اللہ، یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، یہ مخلوق ہے اللہ کی، خلق بمعنی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ فَأَرُونِی، پس مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ 26واں پارہ اور پہلا صفحہ، سورۃ حامیم الاحقاف۔ یہ ہے 453 صفحہ، 453 آیت نمبر 3، بلکہ 3 کے بعد 4۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، فرما دیجیے میرے محبوب، ارائیتم، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، ان کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، یہ دوسرا جو ارونی ہے یہ پہلے ارائیتم کی تاکید ہے، کیا کچھ پیدا کیے انہوں نے زمین میں سے؟ ایک، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت آسمانوں میں،
آسمان کے اختیارات میں وہ شریک ہوں۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب من قبل ھذا، اس قرآن پاک سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے، آسمان میں ان کا حصہ ہے۔ او اثارت من علم، یا کوئی معتبر نقل، من علم میں سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ او اثارت من علم، یہاں ایک لفظ لکھ لیں، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو وہاں بھی عرض کروں گا۔ کسی پیغمبر کی حدیث، کسی پیغمبر کی حدیث، کتاب کا مطالبہ تو ہو چکا تھا، ایتونی بے کتاب، آگے او اثارت من علم کیا ہے؟ کسی پیغمبر کی حدیث پیش کرو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا حصہ ہے۔ یہاں انشاءاللہ پہنچ کر جملہ آپ کو لکھواؤں گا، یہ دلیل ہے حدیث کی حجت ہونے کی۔ پچھلے انبیاء کرام کی حدیث مانگی جا رہی ہے دلیل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے دلیل نہیں ہوگا؟ آئیے مولانا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ دلیل نقلی آ گئی حضرت لقمان سے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت۔ حضرت لقمان کے بارے میں ایک جملہ سامنے لکھ لیں، یہ عجمی نام ہے، یہ عجمی نام ہے۔ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان تھا۔ دوسرا قول بھی لکھیں، ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا۔ بس یا تو ان کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یا حضرت پڑھے تو صحیح مولانا کیا لکھا، یا حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا، جو حضرت ہود کے ساتھ بندے بچ گئے تھے اللہ کے عذاب سے ایماندار، ان میں سے یہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین تو کہتے وہ نبی تھے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ ولی تھے۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ، اس کے نیچے بیان حکمت، وہ کون سی تھی یہ حکمت کہ شکر کر تو اللہ کریم کا۔ انشکر للہ کے نیچے حضرت ابن عباس کا معنی لکھ لیں، بالتوحید والطاعہ۔ اب اردو والے اردو میں لکھیں، توحید اور اطاعت سے، بالتوحید والطاعہ۔ اب ابن عباس، اللہ کی توحید کو بھی مان اور اللہ کا حکم بھی مان، یہ ہے شکر۔ اب انشکر للہ اس پر لکھ لیں بذریعہ الہام۔ ہم نے کہا تھا بذریعہ الہام کہ شکر، کیونکہ ولی تھا، کہ شکر کرتا رہے تو اللہ کریم کا۔ اب حکمت کس کو کہتے ہیں سامنے لکھیں، آپ کو حکمت کے مطلب لکھوا دوں، قرآن میں بڑا اس کا استعمال ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 حلم حوصلہ، نمبر 3 اصابت رائے، رائے کا درست ہونا، صحیح رائے، اصابت رائے۔ نمبر 4 وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور نمبر 5 علم کے مطابق عمل۔ نوٹ، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں۔
علم بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، رائے بھی درست ہو، کلام بھی بندہ ایسا کرے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، علم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، ساری چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں ایک انسان کے اندر۔ اب ایک تو میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا انشکر للہ پر کے بذریعہ الہام ہم نے حضرت کو یہ فرمایا تھا کیونکہ وہ ولی تھے۔ آگے ایک اور جملہ سامنے لکھنا ہے، انشکر لی، یہ جو انشکر للہ یہ خود حکمت کی تفسیر ہے، یہ خود حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت یہی تھی کہ ہم نے شکر کا حکم دیا، اس نے تعمیل کی۔ لکیر لگائیں، آپ کو میں شکر کا مطلب بھی لکھوا دوں اور یہ بیان کرنے والی بات ہے عوام کے سامنے۔ شکر کا معنی اظہار نعمت، شکر کا معنی اظہار نعمت۔ اب شکر کے قسمیں بھی لکھ لیں۔ نمبر 1 بالقلب، دل کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے بالقلب، دل کے ساتھ شکر؟ نعمت کا تصور، نعمت کا تصور، یہ شکر بالقلب ہے۔ نمبر 2 باللسان، زبان کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ثنا و حمد، ثنا و حمد، یہ شکر باللسان ہے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ نمبر 3 بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، بالجوارح، شکر کرنا بالجوارح، اعضاء کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعضاء سے اطاعت کرنا، اعضاء سے اطاعت کرنا، یہ شکر بالجوارح ہے۔ اپنے اعضاء کے ساتھ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، جی غلط طرف نظر نہیں اٹھانی، نہیں اٹھائی، یہ شکر ہے۔ غلط طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، نہیں بڑھایا، یہ شکر ہے۔ غلط جگہ پاؤں لے کر نہ جانا، وہاں نہ چلنا، ٹھیک ہے جی، یہ شکر ہے اعضاء کے ساتھ۔ تو 3 قسم کا شکر ہو گیا، بالقلب، باللسان، بالجوارح، اعضاء کے ساتھ۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر کرتا ہے، جو بندہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو بندہ نہ شکری کرے، جزا مقدر، اوپر لکھیں جزا مقدر، تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ جو بندہ ناشکری کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ کے نیچے اللہ، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے شکر کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب فرمایا لقمان نے واسطے اپنے بیٹے کے، وَهُوَ يَعِظُهُ، دراں حالے کے، یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ، دراں حالے کے وہ نصیحت کر رہے تھے اس بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک کرنا اللہ کریم کے ساتھ۔ یہ جو یا بنیا میں یا ہے نا، یہ تصغیر اور محبت کی ہے۔ یہ یا بنیا، یہ آگے جو یا ہے یہ تصغیر والی یا محبت کی ہے۔ لا تشرک باللہ، اس کے سامنے لکھ لیں نصائح لقمان، نصیحت کی جمع نصائح لقمان۔ نمبر 1 نہی از شرک، لا تشرک، نہی از شرک، نہ شریک بنانا اللہ کے ساتھ، شرک سے روکا، تصحیح عقیدہ ٹھیک کر۔ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ انسان اپنی اولاد کو قیمتی چیز دیتا ہے، سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں کہ اس کی خیر خواہی آخرت کی کر رہے ہیں، شرک نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ ادخال الہی ہے، حضرت لقمان کا کلام نہیں ہے، ادخال الہی لکھ لیں۔
اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ. کس کی تاکید کی؟ یعنی بھلائی کرنے کی. میں نے وصیت کا مطلب کل آپ کو لکھوا دیا تھا، پڑھیں مولانا وہ جگہ کھولیں. کل لکھوایا تھا جی وصیت کا مطلب. ووصینا الانسان پر یہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں تو پتہ نہیں لکھا کہاں ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں مل رہا. مل گیا مولانا ہرنولی؟ آپ پڑھیں، صرف آپ پڑھیں، اونچا پڑھیں. وصیت کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا. کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا. کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا جبکہ وہ بلانا خیر خواہی کی وہ بلانا خیر خواہی خیر خواہی پر مبنی. پر مبنی ہو. یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ. والد کا معنی بھی میں نے والدین کا کل لکھوایا تھا، دو جننے والے، دو جنم دینے والے. اور حملت امہ وہنن علی وہنن. علماء کرام اب ماں کا ذکر تو والدہ میں آ چکا تھا، آگے ماں کا ذکر الگ کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام. ذکر الخاص بعد العام. حملت امہ وہنن علی وہنن، خاص طور پر والدہ کے ساتھ تاکید کرنے کی، احسان کرنے کی ہم نے تاکید کی. حملت امہ، اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام برائے شفقت و اہتمام. شفقت اور اہتمام کے لیے دوبارہ ذکر کیا، خاص طور پر ماں کا. اٹھاتی ہے اس بچے کو اس کی ماں وہنن علی وہنن، کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے. جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پیٹ میں اماں کمزور ہوتی جاتی ہے. وَفِصَالُهُ، اور فِصَالُهُ فِي عَامَيْن، دودھ چھڑانا اس بچے کا فی عامین 2 سالوں میں ہوتا ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر والدہ 2 سال دودھ پلائے، تو عامین پر لکھ لیں عادت غالبہ. عادت غالبہ عموماً یہی ہوتا ہے 2 سال، ورنہ پہلے بھی چھڑا دیتی ہیں. انشکر لی ولوالدیک، یہ تفسیر وصیت ہے، سامنے لکھیں جی. انشکر لی پر تفسیر وصیت. کون سی ہم نے تاکید کی تھی؟ یہ تاکید کہ شکر کر تو میں اللہ کریم کا اور اپنے والدین کا. میرا شکر کر، نیچے لکھیں بذریعہ توحید. والدین کا شکر کر بذریعہ اطاعت، ان کی بات مان، ان کی خدمت کر. یہ فرق ہے. اللہ کا شکر بذریعہ توحید، والدین کا شکر بذریعہ اطاعت. الی المصیر، اللہ میری طرف لوٹنا ہوگا، شکر کا سوال کروں گا. شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر زور ڈالے دونوں والدین تجھ پر اوپر اس بات کے کہ تو شریک بنا میرے ساتھ ماں، ان معبودوں کو نہیں تیرے لیے بہی، ان کے بہی کا معنی تو سنائیں، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. بہی بے معبودیت ہی، ان کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو تو شریک کر دو. فلا تطعہما، نہ کہا ماننا ان دونوں کا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ دے تو ان دونوں والدین کا دنیا میں معروفاً بھلی طرح، اچھی طرح، دستور کے موافق. صاحب ہما کے نیچے لکھ لیں، بالکل نیچے 2 لفظ لکھ لیں، بشرطے کہ حربی نہ ہوں. بشرطے کہ حربی نہ ہوں، حالت جنگ میں ہیں، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں، یہ حربی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، ان سے تو مقابلہ کرنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل راستے اس بندے کے جو رجوع کر چکا ہے میری طرف. وَاتَّبِعْ کے نیچے دین کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں پیچھے چل اس بندے کے راستے کے اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے میری طرف. اوپر لکھیں یعنی موحد.
मोमिन मुवहिद के रास्ते पर चलना। छोटा सा ऊपर लफ्ज और भी लिखने, इशारा तकलीद, उस बंदे के रास्ते पर चल जो मोमिन है, मुवहिद है, ये है तकलीद। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम मिल्लत, सुम्मा के नीचे इल्लत, फिर मेरी तरफ लौटना है तुम्हारा, फउनब्बिउकुम लौटने के बाद बस खबर दूंगा तुमको उन कामों की तामलून जो तुम किया करते थे। बस इतने तक ये इदखाल इलाही था, अल्लाह की बात थी। आगे फिर हजरत लुकमान की बात शुरू हो गई है। मौलाना आप पीछे आए, मेहरबानी करें आपको जुमला लिखवाऊं। अल्लाह ने तो ये फरमा दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी कदर करना। हजरत लुकमान ने क्यों नहीं कहा ये बेटे को कह देते वालिदैन से अच्छा सलूक कर? अल्लाह ने ये बात क्यों अपनी दाखिल की है? सवाल तो समझे। अल्लाह ने अपनी बात दाखिल कर दी, हजरत लुकमान ने बेटे को क्यों नहीं कहा? सामने लिखें, लुकमान ने बेटे को वालिदैन के हक के मुतालिक कुछ न कहा। ताकि ये जाहिर न हो कि अपनी जाती गर्ज रखता है, ताकि ये जाहिर न हो कि अपनी जाती गर्ज रखता है। बेटा वालिदैन से अच्छा सलूक करना, नेक सलूक करना, बात मानना, अगर ये कहते तो शक पड़ सकता था कोई जाती लालच है। आ जाओ मौलाना, कोई मुश्किल बात नहीं है, जो होगी इंशाल्लाह मैं लिखवाता हूँ आपको। या बुनैया इन्नहा, इस पर लिखे नंबर 2 मुताल्लिक अकायद, ये भी अकायद से मुताल्लिक है। पहले थी नहीं आद शिर्क, हजरत लुकमान की नसीहतों में से अब है मुताल्लिक अकायद। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काना हब्बतिन मिन खरदल, सामने मौलाना लिखें पोशीदगी के 4 असबाब, पोशीदगी के 4 असबाब। किसी चीज के छुपने के 4 तरीके होते हैं, 4 तरीकों से चीज छुप सकती है। नंबर 1 लिखें सिगरे जुस्सा, सिगर कहते हैं छोटा होना, सिगरे जुस्सा, वजूद बड़ा छोटा हो। नंबर 2 शिद्दत हिजाब, नंबर 2 शिद्दत हिजाब, पर्दा बड़ा मजबूत हो। नंबर 3 बोध मकान, बोध माना दूरी, बोध बाएन दाल बोध, मकान जगह दूर हो। नंबर 4 जुल्मत शदीदा, अंधेरा सख्त हो। मैं ये हाशिया समझा दूं फिर आयत पर फिट करेंगे इसको। ये कालीन बिछा हुआ है, इस पर मिट्टी के जर्रे पड़े होंगे, हमें नजर नहीं आते क्योंकि बिल्कुल बारीक हैं, चीज बहुत छोटी हो नजर नहीं आती। नंबर 2 पर्दा बड़ा मजबूत हो फिर भी चीज नजर नहीं आती, अब दीवार के पार क्या है कोई पता नहीं, पर्दा है सख्त। और नंबर 3 हम यहाँ बैठे हैं, हम लाहौर को देखना चाहें, लाहौर हमें नजर नहीं आएगा, बहुत दूर है। नंबर 4 अंधेरा सख्त हो, अंधेरे में भी कोई चीज नजर नहीं आती। अब आए ये चारों बातें फिट हो रही हैं। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा यकीनन वो, अब हा के ऊपर लिखना है नेकी या बुराई वाली खसलत, नेकी या बुराई वाली खसलत, कोई नेकी वाली आदत है या बुराई वाली आदत है, कोई गुनाह का काम है या नेकी का काम है। अब तो आसान कर दिया, कोई गुनाह का काम या नेकी का काम, गुनाह की बात या नेकी की बात, गुनाह की चीज या नेकी की चीज। हा से मुराद इन तको, अगर हुई वो मिसकाला हब्बतिन, दाने के बराबर, हब्बा दाना, मिन खरदलिन, राई में से। अगर नेकी और गुनाह वाली चीज राई के दाने के बराबर हुई, इसके नीचे नंबर 1 लिख लें, यह है सिगरे जुस्सा, वजूद का छोटा होना, बिल्कुल राई का दाना बारीक होता है,
کوئی نیکی یا گناہ والی چیز، نیکی یا گناہ والا کام، نیکی یا گناہ والی بات رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، بالکل چھوٹا صغر جسا۔ نمبر 2 فتکن فی صخرۃ، پس ہو بیچ چٹان کے۔ یہ دوسری بات آ گئی، شدت حجاب چٹان کے اندر ہے، وہ کوئی نیکی ہے کوئی گناہ ہے، چٹان جہاں پردے ہی پردے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، وہ تو بہت دور ہے، او دور ہو کوئی نیکی یا گناہ والا کام، نیکی یا گناہ والی چیز۔ نمبر 4 او فی السماوات، یا زمین میں ہو جہاں اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمت شدیدہ، لیکن یات بہ اللہ، لے آئے گا بہا اس خصلت کو اللہ، اس چیز کو، اس نیکی اور گناہ والے کام کو، نیکی اور گناہ والی بات کو لے آئے گا اللہ، اس کو بھی اللہ حاضر کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف، باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، لطیف باریک سے باریک چیزیں دیکھنے والا، خبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مولانا ہاں نہ تو کیجئے، مقام حل ہو گیا۔ کسی چیز کے چھپنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، چیز چھوٹی ہو، بالکل پردوں میں ہو، بہت دور ہو، اندھیروں میں ہو، کوئی گناہ کوئی نیکی اگر ایسی ہوئی اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اس پر لکھے نمبر 3 اصلاح اعمال، اصلاح اعمال، یہ تیسری نصیحت، اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، قائم کر نماز، وامر بالمعروف، وامر بالمعروف کے نیچے نمبر 4 اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح کرنا، اصلاح خلق، اور حکم دے تو بالمعروف، نیکی کا، نیکی کا حکم دے، اس کو کہتے ہیں تکمیل للغیر، دوسرے غیروں کی تکمیل کرنا، ان کو کامل بنانا۔ وامر بالمعروف، ورنہ کوئی ذہن میں ہے خاکہ آپ احباب کے نماز، روزہ، حج، یہ امور مصلحہ ہیں، ان کی بندہ پابندی کرے، باطن ٹھیک ہوتا ہے، باقی اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ کے نیچے امر مصلح، امر مصلح، نماز کی پابندی کرو گے باقی چیزوں پہ عمل آسان ہو جائے گا۔ وامر بالمعروف، اصلاح خلق نمبر 4، اور حکم دے تو نیکی کا، اور خاص طور پر توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ ونہا عن المنکر، اور روک تو گناہ کے کام سے، خصوصاً شرک، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر تو ان مصیبتوں پر، اصابک جو تجھے پہنچے، جو تجھے پہنچے ان پر صبر کر۔ اس پر لکھ لیں حسن معاشرت، واصبر پر حسن معاشرت، تکلیف پہنچے بھی صحیح تو صبر سے کام لے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بات بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ علماء غور کریں، اصل عبارت تھی ان ذالک من الامور المعزومہ، من الامور المعزومہ، امور یہ موصوف ہے اور المعزومہ اس کی صفت ہے، صفت کو پہلے لے آئے، الامور کو بعد میں لے گئے۔ ان ذالک من عزم الامور، عبارت تھی ان ذالک من الامور المعزومہ، عبارت تھی من الامور المعزومہ۔ آئیے جی آگے نہیں چلتا، ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ نماز کا ذکر تو کیا، حضرت لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، اس میں کیا راز ہے؟ سامنے لکھیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے، ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے؟
ایسے لوگ تو مال جمع رکھتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ مولانا یہ تو ہو گیا نماز کا، میں نے جو جملہ کر دیا تھا اس پر عمل کرو گے باقی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا جملہ لکھواتا ہوں، صبر سے کام لینا، جو مصیبتیں پہنچیں لکھیں، کیونکہ امر و نہی سے، امر حکم، امر و نہی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیف آتی ہیں۔ امر و نہی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیف آتی ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نمبر 5، اصلاح اخلاق۔ عنوان آپ نے لکھنے ہیں، اصلاح اخلاق۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، آداب معاشرت، زندگی گزارنی ہے اس کے آداب۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہ پھلا تو اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے، اپنے رخساروں کو لوگوں کے آگے پھلا نہیں۔ یہ کسی نے بات کی، یہ رخسار پھلا کر، اب نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے اب آگے بتائیں گے لوگوں کو رخسار؟ یہ سب کیویں کرو دیکھنا نہیں پتہ لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ لگتا ہے سب کو۔ یہ لالا ہے کو نہ دکھاوے آتا کو، آپ نے بات منہ پھلا کر بیٹھا ہے، ٹھیک کی تمیہ سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مولانا اب میں اس کی جزء بنا رہا ہوں۔ لا تُسَعِّرْ خَدَّكَ جز نمبر 1، رخسار نہ پھلا، نہ اوپر نیچے لکھنے، کنایا ہے تکبر کرنے سے، کنایا ہے تکبر کرنے سے۔ تکبر نہ کر، بڑے آگے مجھے پتہ ہے یہ تکبر مراد ہے۔ ولا تمشی جز نمبر 2، نہ چل تو زمین میں مرحا، آکڑ کرتا ہوا۔ مولانا خیال کرنا یہ مرحن مصدر ہے، ہونا چاہیے تھا مارحن۔ لا تمشی فی الارض مارحن، نہ چل تو زمین میں آکڑ کرنے والا بن کر۔ تو مارحن کی جگہ مرحن مصدر لائے مبالغے کے لیے، مبالغے کے لیے مصدر ذکر کیا۔ نہ چل تو زمین میں آکڑ کرتا ہوا، کیوں؟ ان اللہ علت، یہ جملہ ما قبل کے لیے علت ہے، اس لیے کہ یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا۔ کل مختال فخور، ہر دل سے فخر کرنے والے کو، مختال دل سے آکڑ کرنے والا، فخور زبان سے فخر کرنے والا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ واقصد فی مشیک جز نمبر 3، اور درمیانی رفتار اختیار کر، فی مشیک اپنی چال میں، نہ آہستہ چل نہ بہت زیادہ تیز چل، درمیانی رفتار کے ساتھ میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ جز نمبر 4، اور آہستگی رکھ، پستی رکھ اپنی آواز میں سے، آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات، خامخواہ شور مچائے بندہ، ان انکر الاصوات، یقیناً تمام آوازوں میں سے بری آواز، لا صوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی۔ ان انکر الاصوات، یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے ما قبل کے لیے، آواز اس لیے پست رکھ، یقیناً تمام آوازوں کی بری آواز، لا صوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی۔ سامنے لکھیں جی مولانا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا نمبر 1 گدھے کا چلانا، شیطان کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، گدھے پر بوجھ ہو تو نہیں چلاتا۔ نہ ہو تو چلاتا ہے۔ کھوتے تے وزن ہوئے نا میاں صاحب نہیں چیختا، بچوں وہ مسکین ہے، نہ ہو تو
ہو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہ حال ہے۔ آگے لکھ لیں بخلاف دوسرے جانوروں کے، دوسرے جانور ان سے گدھا الٹ ہے، دوسرے جانوروں پر بوجھ ہونا تو وہ چلاتے ہیں، بھئی بوجھ پڑ گیا ہے، وزن بہت ہے، اچھا، اور اگر دوسرے جانوروں پر بوجھ نہ ہو وہ چپ رہتے ہیں۔ گدھا عجیب ہے، بوجھ نہ ہو تو چلاتا ہے، ٹھپ 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 ٹھپ، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، ڈھینچو 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 کر رہا ہے، خالی ہے، اور وزن رکھو تو مسکین بنا ہوا ہے۔ او جی الٹ۔ نمبر 3، گدھا کیوں چلاتا ہے؟ گدھا بغرض چارہ و پانی چلاتا ہے، گھاس کھلاؤ پانی پلاؤ، ڈھینچو 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 چلا رہا ہے۔ گدھا بغرض چارہ و پانی چلاتا ہے۔ نمبر 4، دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے، گدھا کیوں چلاتا ہے؟ دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے۔ نمبر 6، نمبر 5 شہوت جھاڑنے کے لیے، کیوں چلاتا ہے؟ شہوت جھاڑنے کے لیے۔ نمبر 6 بے فائدہ زور لگا کر چلاتا ہے، آ جاؤ مولانا، اس لیے انکر فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ دلیل عقلی نمبر 2، کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا، رؤیت قلبی، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یقیناً اللہ نے کام میں لگا دیا۔ اب یہ معنی نہیں کریں گے تابع کر دیا اللہ نے، جو کچھ آسمانوں میں زمین نے تمہارے تابع کر دیا، یہ معنی سخر لکم تابع کر دی اللہ نے واسطے تمہارے، جو کچھ آسمان اللہ نے ہمارے تابع تو نہیں کیا، انہیں سخرہ کا معنی کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، لکم لام نفع کے لیے، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَأَصْبَغَ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، الغرض سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور پورا کیا اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہرۃ و باطنہ جو کھلی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں، ظاہرہ کھلی ہوئی، باطنہ چھپی ہوئی، اللہ نے نعمہ اپنی نعمتوں کو پورا کیا تم پر۔ اب مولانا سامنے لکھے میں آپ کو اور فرق لکھوا دوں، ظاہرہ اور باطنہ میں کیا فرق ہے۔ ظاہرہ مادی، مادہ سے مادی نعمتیں دنیاوی، باطنہ روحانی۔ نمبر 2، ظاہرہ پیدائش بہترین، باطنہ عیوب چھپائے۔ تیسرا فرق لکھیں، ظاہرہ جو حواس سے معلوم ہوں، بندے نے دیکھا، دیکھنے سے معلوم ہوئے، ٹٹولا چھونے سے معلوم ہوئے، سونگھا سونگھنے سے معلوم ہوئے، سنا سننے حواس خمسہ، اور باطنہ جو عقل سے معلوم ہوں۔ 3 فرق میں نے عرض کر دیے ظاہرہ اور باطنہ میں۔ ظاہرہ مادی نعمتیں، باطنہ روحانی نعمتیں۔ پیغمبر کا آنا روحانی نعمت ہے، کتابوں کا نازل ہونا روحانی نعمت ہے، شبہات کا اللہ دل سے دور کر دے یہ روحانی نعمت ہے۔ اور دوسرا فرق لکھوایا، ظاہری نعمت پیدائش بہترین بنائی، کتنا خوبصورت بنایا،
اور باطنی میں اللہ نے ہمارے عیوب چھپا دیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ زَجَرًا، مگر اس کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ اتنے کور مغز اور اندھے بنے ہوئے بے وقوف لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کی توحید میں، فی اللہ کے نیچے توحید، بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، بغیر کتاب روشن کے یعنی دلیل نقلی، بغیر علم عقلی، ولا ہدن دلیل وحی، کتاب منیر دلیل نقلی، کوئی تینوں دلیلیں نہیں، پھر بھی توحید میں جھگڑا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَمِنَ النَّاسِ یہ پیچھے بھی سورت کے شروع میں نضر ابن حارث کا ذکر چلا ہے، یہ وہی نضر ابن حارث مراد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے پیچھے چلو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتاری اللہ کریم نے وحی، اس کے پیچھے چلو، قالوا کہتے ہیں بل نہیں نہیں، بل نہیں نہیں، اسرابیہ، نتبع ہم پیچھے چلیں گے، ماں صرف اس مذہب کے، وجدنا علیہ آبانا پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادے کو. اولو کان الشیطان، یہ جواب آ گیا شکوے کا، لیکن ذرا غور کریں، قرآن کو دیکھیں علماء کرام. عبارت تھی ایتبعونہم، عبارت تھی، اب علماء دیکھیں نا، مہربانی کریں، آوا یہ واو عطفہ ہے اور یتبعونہم اس واو سے پہلے معطوف علیہ مقدر ہے. عبارت تھی ایتبعونہم ولو کان الشیطان، یوں عبارت تھی ایتبعونہم، اچھا کیا پیچھے چلیں گے ان باپ دادا کے، کیا پیچھے چلیں گے اردو والے حضرات، کیا پیچھے چلیں گے ان باپ دادا کے یہ لوگ، ولو کان الشیطان، اور اگرچہ شیطان، یدعوہم الی عذاب السعیر، بلاتا رہا ہو ان باپ دادا کو، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف. شیطان ان باپ دادا کو آگ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو اور وہ شیطان کی بات مان کر آگ کے عذاب والی دعوت کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلتے رہے ہوں، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. مونا شیطان تو عذاب کی طرف نہیں بلاتا، یدعوہم کے نیچے لکھیں یعنی گمراہی کی طرف. اب گمراہی میں ساری باتیں آ گئیں، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں. شیطان تو شرک اور کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، آگ کی طرف تو نہیں بلاتا، عذاب کی طرف تو نہیں بلاتا، اور وہ گمراہی سبب ہے آگ کا، سبب ہے عذاب کا. آپ کو حوالے دکھائے تھے. آ گئے غیر مقلد، کون آ گئے میاں صاحب؟ انہوں نے کہا تم حنفی بھی ایسے کرتے ہو جی، باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. تو آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ قرآن سے غلط عقیدہ، غلط مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو جواب آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہوگا. ہم نے کہا تم جو فٹ کر رہے ہو، اولو کان الشیطان، کیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے، عذاب کی دعوت دیتے تھے. شیطان نے ان کو جہنم کی دعوت دی تھی. ائمہ اربعہ تم آؤ جہنم کی طرف، آؤ گمراہی کی طرف. کمال ہے. تو یہ ساتھ جواب پڑا ہے. کیا معاذ اللہ ان ائمہ اربعہ کو شیطان نے عذاب کی دعوت دی تھی، جہنم کی دعوت دی تھی، آگ کی دعوت دی تھی، اور یہ شیطان کے پیچھے چل پڑے؟ سامنے لکھو مولانا. نمبر 1 اتباع بالذات، اتباع بالذات. میاں صاحب آپ یہ نہ لکھیں، آپ اگلا لفظ لکھیں، یعنی بندہ خود عالم فاضل ہو. یہ اتباع بالذات کس کو کہتے ہیں؟ ذاتی طور پر بندہ عالم فاضل ہو، خود قرآن و سنت کے پیچھے چلے، بس یہ ہے بندہ. نمبر 2 اتباع بالغیر، اتباع بالغیر، کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے، کسی
عالم سے پوچھ، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام۔ اب اتباع کتنے قسم ہو گئی؟ دو۔ اتباع بالذات، خود عالم فاضل ہے، خود قرآن و حدیث سمجھ کر پیچھے چلے، ٹھیک ہے، اور اگر خود عالم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشارت، اور جو بندہ جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کریم کی طرف، یسلم پر عقیدہ و عمل میں، عقیدہ و عمل میں جھکائے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، باقی جسم نہ جھکائے، صرف چہرہ جھکا دے۔ اشرف الاعضاء ہے چہرہ، اس لیے اس کا ذکر۔ نمبر 2، ذکر جز مراد کل، جز کا ذکر کیا، چہرے کا مراد کل ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حالے کہ وہ بندہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو۔ علامہ ابن کثیر نے معنی کیا متبع سنت، محسن کا معنی متبع سنت۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سمرا بس تاکہ مضبوط پکڑ لیا اس نے، بالعروۃ الوثقیٰ، ایک کڑے مضبوط کو، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیلی۔ حرف تشبیہ تو یہاں معذوف ہے مبالغے کے لیے، یہ تشبیہ تمثیلی ہے۔ جو قرآن و سنت کے پیچھے چلا ہے متبع سنت، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا، احکام ماننے لگ گیا، عقیدہ وہی اپنایا جو اللہ نے حکم دیا، اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا۔ الامور پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں انجام ہے۔ نیچے لفظ لکھیں اِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ، اسی کے قبضے میں انجام ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، یہ تسلی بھی ہے اور آخرت کا ڈراوا بھی، تخویف اخروی۔ جو بندہ کفر کرے گا، ہم نے دلائل تو قائم کر دیے، پھر بھی جو بندہ کفر کرے گا، فلا يحزن کا قولہ، نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفر، الینا علت، کیوں ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا، فننبئہم بما عملوا، بس ہم خبر دیں گے ان کو ان چیزوں کی جو وہ کرتے رہے، دنیا میں جو اعمال کرتے رہے ہم خبر دیں گے، پھر سزا بھی دیں گے۔ ان اللہ علت، اللہ خبر دے سکتا ہے، کیوں؟ یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات۔ نمتعہم قلیلا، یہ دنیا کی عیش پر بھول رہے ہیں، ہمیں دنیا میں ہمارے پاس بڑا مال پیسہ ہے، نمتعہم قلیلا، ہم نفع دے رہے ہیں ان کو بہت کام، قلیلاً پر لکھیں زندگی تک۔ سامنے لکھیں مولانا جواب ایک سوال مقدر کا، ایک سوال کا جواب ہے۔ ہم بڑے مالدار ہیں، بس دو لفظ لکھوا دیے، آگے ذہن میں رکھیں، ہم بڑے مالدار ہیں، دنیا دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمتعہم قلیلا، ہم نفع دے رہے ہیں ان کو بہت کم زندگی تک، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بے بس کر دیں گے ہم ان کو طرف عذاب سخت کے، مجبور کر کے بے بس کر کے لے جائیں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ دلیل عقلی آ گئی ہے تیرا فی، دشمن بھی مان لے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ قل فرما دیجئے الحمدللہ، علامہ زمخشری مانا کرتے ہیں شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا، آپ کو لکھوایا تھا شکر
اللہ کا اتنا تو مان لیا۔ یہ ہے قل الحمدللہ توحید کا ثمرہ، تمام دلائل کا نتیجہ الحمدللہ۔ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب، نظر و نیاز، منت منوتی، سجدے پھیرے کے لائق للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے سمجھ نہیں رکھتے، نہیں جانتے یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ خالق جو مانتے ہیں متصرف کیوں نہیں مانتے؟ پھر سب کچھ کرنے والا بھی تو اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہ دلیل عقلی نمبر 4۔ اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب پر اختیار اللہ کا چل رہا ہے۔ یقیناً اللہ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے، الحمید، تعریفیں کیا ہوا ہے، جو بھی کام کرے وہ قابل تعریف۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، دلیل عقلی نمبر 5۔ اب اللہ کے علم کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر انما فی الارض، یہ انا کے بعد ما فی الارض جو ہے نا، یہ انا کا اسم ہے۔ اب چھوٹا سا لکھ لیں اوپر، ایسے ترکیب تو نہیں یاد رہے گی۔ ما فی الارض اسم، من شجرۃ بیان ما، یہ جو ما ہے نا، ما فی الارض، یہ من شجرہ اس کا بیان ہے۔ اقلام یہ خبر ہے، ان زیدن قائم یہ اقلام خبر ہے۔ والبحر، ول جو بحر ہے نا، والبحر صرف بحر پر لکھنا ہے مبتدا، یمدہ جملہ خبر۔ آگے ما نفذت کلمات اللہ، جواب لو، یہ جو لو تھا نا، لو ان ما فی الارض، وہ لو کی شرط تھی، یہ اب جزا ہے۔ جزا کہو، جواب کہو۔ اب میں منع کرتا ہوں، ولو ان ما فی الارض، اور اگر یقیناً ما فی الارض جو زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت، زمین میں جو درخت ہیں، اقلام وہ کلمے ہوں، سارے درخت کلمے ہوں۔ والبحر جو دراں حالے کے، واو حالیہ دراں حالے کے، والبحر اور سمندر، یمدہ من بعد سبعۃ عمر، اور سمندر امداد کریں اس کی سیاہی بن کر، امداد کریں اس سمندر کی سیاہی بن کر، من بعد سبعۃ عمر، اس کے بعد 7 سمندر اور، سبع کے نیچے اور، 7 سمندر اور، سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، ایک سمندر کے علاوہ اور 7 سمندر، تو سمندر ہو گئے 8۔ دراں حالے کے سمندر، یمدہ امداد کرے اس کی سیاہی بن کر، من بعد سبعۃ عمر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی یہ مل جائیں سیاہی بن کر، اور اللہ کی کلمات اور معلومات لکھنا شروع کر دیں۔ ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوگی اللہ کے کلمات، کلمات پر لکھیں کمال و عظمت والی باتیں۔ کمال، میں نے محذوف عبارت بھی نکالی ہے، عربی میں نہیں عرض کی، بھائی ساروں کو ایسا نہ سمجھ نہ آ سکے، میں پھر معنی کرتا ہوں۔ سارے درخت کلمے ہوں، درحالے کے سمندر، یمدہ امداد کریں اس کی سیاہی بن کر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی، یہ کر کے اور پھر اللہ کی معلومات لکھنی شروع کر دی جائیں ان کلموں کے ساتھ۔ یہ عبارت محذوف ہے، ما نفذت کلمات اللہ وکتبت بتلک الاقلام، ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گی اللہ کی کلمے، کلموں سے مراد کمال و عظمت والی باتیں، اللہ کی عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ ان اللہ الا، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، جب وہ عزیز ہے حکیم ہے، اس کی عظمت والی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ وما خلقکم ولا بعثکم، تخویف یہ اللہ کے علم کا بیان تھا۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، خلقکم پر پہلی بار تو لکھیں،
نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، ولا باسکم، اور نہ دوبارہ اٹھانا تمہیں دوسری بار، باس پر دوسری بار، تمہیں دوسری بار اٹھانا نہیں، الا کنفس واحدہ، مگر مثل جان ایک کے۔ اربوں کھربوں بندوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا میں اللہ کے آگے برابر ہے، اربوں کھربوں کو زندہ کرنا اور ایک کو زندہ کرنا میں اللہ کے آگے برابر ہے۔ تمہارا پیدا کرنا پہلی بار، اور ولا باسکم، اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا مگر کا نفس واحدہ، ایک نفس کی طرح ہے، ایک جی کی طرح ہے۔ ان اللہ ایسا قادر ہے، ان اللہ جملہ تعلیلیہ، یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے تمام غیبانہ پکاروں کو، دیکھنے والا ہے سارے حالات، سننے اور دیکھنے والا اللہ ہے، اسی طرح قدرت والا بھی اللہ ہے۔ مولانا ان اللہ سمیع بصیر کا ایک جملہ لکھوا دو، پچھلا جملے تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے امید ہے، میں نے آسان الفاظ میں کہے ہیں۔ تمام کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا برابر ہے، تمام کائنات والے مردوں کو زندہ کرنا، ایک کو زندہ کرنا برابر ہے اللہ کے آگے۔ اب جملہ لکھیں ان اللہ سمیع بصیر، اسی طرح تم سب کی پکار سننا اور سب کے حالات جاننا ایسے ہے جیسے ایک بول رہا ہو۔ امید ہے جملہ علماء کرام نے سمجھ لیا ہوگا۔ اربوں کھربوں بندے بیک وقت بات کریں، اللہ کے آگے برابر ہے، گویا کہ ایک بول رہا ہے۔ جس طرح وہ کچھ کرنا گویا کہ ایک کا کرنا ہے، سب کا بولنا اور سب کے حالات جاننا گویا ایک کے حالات جاننا ہے۔ اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، مولانا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آسان ہے سورت۔ الم تر دلیل لکڑی نمبر 6، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کے اجزاء کو، لیل پر اجزاء، کچھ رات کے حصوں کو دن میں داخل کرتا ہے، دن لمبا گرمی، ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں، سارا دن رات میں داخل کرتا تو 24 گھنٹے رات بن جاتی، داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں، رات لمبی سردیاں، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، تمام کے تمام چل رہے ہیں وقت مقرر تک، اجل مسمی کے نیچے قیامت، وان اللہ بما تعملون خبیر۔ مولانا اس ان اللہ کا عطف ہے اوپر والے ان اللہ پر، الم تر اس کے ساتھ بھی لگے گا، الم تر ان اللہ، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ بیان اس لیے سنایا، ذالک لکھیں مولانا، یہ بیان یا یہ دلیلیں، بس ذالک کا مشارون ہے، یہ بیان اس لیے سنایا، یہ دلیلیں اس لیے دی ہیں، بے ان اللہ، بے انا کی نیچے لکھیں تاکہ تم یقین کر لو، لتستیقنوا، یہ دلیلیں اس لیے دی ہیں، بیان اس لیے سنایا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بے ان اللہ هو الحق، میں توڑ کے یقیناً اللہ وہی ہے معبود حق، حق کے نیچے معبود، یہ ساری دلیلوں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ وَأَنَّ مَا، اور یقیناً وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، الباطل، وہ باطل ہیں، معاذ اللہ، انبیاء باطل ہیں، اولیاء باطل ہیں، نام مولانا اوپر لکھیں الباطل کے، یعنی ان کی عبادت، یعنی ان کی اللہ کے بغیر جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کیا مطلب جھوٹ ہے؟ ان کی عبادت جھوٹ ہے، ان کی عبادت غلط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقین اللہ کریم وہی بلند و بالا ہے انسانی سوچ سے۔ علیج کا معنی بلند ہے کس سے؟ انسانی سوچ سے، الکبیر بڑا ہے مرتبے میں،
ایک اور فرق بھی عرض کر دوں، پہلے فرق پر تو آپ نے غور کیا نہیں، دوسرا کیا سناؤں آپ کو؟ العلی بلند انسانی سوچ سے، الکبیر بڑا ہے مرتبے میں۔ اب دوسرا فرق کرتا ہوں، العلی بلند ہے ذاتی طور پر، بلند ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور الکبیر بڑا ہے کیا مطلب؟ پاک ہے مخلوق کی صفات سے۔ کبیر مبرعن، الکبیر مبرع من صفات المخلوق۔ عربی میں ہر بات نہیں کہتا بھائی تاکہ سارے احباب ہمارے سمجھ لیں، یہ پاک ہے مخلوق والی صفتوں سے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، مخلوق والی صفتیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، جو ہماری کمزوریاں ہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، دلیل توحید عقلی نمبر 7، دلیل عقلی نمبر 7، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً کشتیاں تجری فی البحر چل رہی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ حضرت شیخ گیلانی کی مہربانی سے۔ کشتیاں شیخ گیلانی نہیں چلاتا؟ میاں صاحبہ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ سچ ہے۔ چھوٹی داڑھی ہے وہ کاٹی ہوئی داڑھی، چھوٹی چاپویں داڑھی، ہم کہتے ہیں پنجابی میں چاپویں داڑھی، بزرگ ہے، بوڑھی کھڑی ہے ہاتھ باندھ کے کشتی کے نیچے ہاتھ دی، یہ کو بھائی شیخ گیلانی ہے۔ تمہیں کس فرشتے نے آ کر خبر دی یہ شیخ گیلانی ہے؟ شیخ گیلانی کو فوت ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے، 1100 سال شیخ گیلانی کا فوٹو بنا دیا، وہ چھوٹی داڑھی ہے، بوڑھی کھڑی ہے جی، بوڑھی نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت شیخ گیلانی کو، حضرت شیخ گیلانی نے ساری برات کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اب برات کا کیا قصور تھا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ خطیب بیان کر رہا ہے بے ولی ظالم ہوتے ہیں، دودھ بوڑھی نے نہیں دیا، برات کا کیا قصور تھا؟ لوگ کہ ہاں 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 جی آج بڑا مزہ آیا جی، ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کو، آ کر دیا، حضرت نے شم ہاتھ جو مارا نا، بوڑھی نے کہا دیر ہو رہی، اس نے کہا صبر کرو نیچے سے نکالنا ہے۔ او 11 سال بعد تمام ڈوبی ہوئی برات کو زندہ نکال لیا۔ واہ جی واہ، کشتیاں چل رہی ہیں بنعمت اللہ حضرت شیخ گیلانی کی مہربانی سے، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے، لیریکم من آیاتی تاکہ دکھائے تم کو اللہ کریم اپنے دلائل توحید، کچھ من کے نیچے کچھ لکھے، من کچھ آیات دلائل توحید، اللہ کریم تمہیں دلائل توحید دکھانا چاہتا ہے، کچھ دلائل توحید۔ ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس بات میں البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، صبار کے نیچے مصیبت میں، جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، فائدہ کن کو ہوگا؟ صبار شکور، شکر کرنے والا ہو نعمت میں، شکور کے نیچے نعمت میں، اس کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ زَجَرَ، اور جب ڈھانپ لیتے ہیں ان کو کئی موجیں، موج جنس ہے، معنی جمع والا کروں گا، جب ڈھانپ لیتے ہیں ان کو کئی موجیں، کالظلل سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارا کرتے تھے اللہ کریم کو گرانے کے خالص کرنے والے ہوتے تھے، لہو اللہ کے لیے، الدین پکار، الدین پکار۔ مولانا آپ کو کچھ جملہ ذہن میں ہے نہیں ہے؟ کیا کروں؟ جب پھنس جاتے تھے کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، کیوں اللہ کو پکارتے تھے خالص؟ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا شاید وہی عذاب آ گیا جس سے آمنہ کلال ہمیں ڈراتا تھا۔ پھر فلما نجاہم الی البر، اور جب کہ نجات دیتا اللہ ان کو خشکی کی طرف، کیوں نجات دیتا تھا؟ جملہ لکھوایا تھا بوجہ مضطر ہونے کے، بوجہ نیچے لکھیں، آپ کو یاد نہیں رہے گا، مجھے حفظوں کا پتہ ہے، بوجہ مضطر ہونے کے، بے بس لکھو میاں صاحب، بے بس،
بے بس بندہ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کو پکارے، اللہ اس کو بھی مصیبت سے نکال لیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اللہ جب ان کو نجات دے دیتا تھا خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس بعض ان میں سے مقتصدن سچ کی چال چلنے والے ہوتے تھے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا سچ کی چال چلنے والا، مقتصدون درمیانی چال چلنے والے ہوتے تھے۔ مولانا سامنے لکھ لیں اوپر نیچے، حق پر چلنے والا، حق پر چلنے والا، کچھ تو حق پر چلنے والے بن جایا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت مشہور ہے، کتابوں میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے، میں تو بہت بڑا دشمن رہا ہوں، تو اب پکڑا گیا تو پتہ نہیں کیا میرا انجام ہوگا۔ اللہ کی شان، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، حضور کو کہا حضرت میرے خامد کو امن دے دیجئے، کوئی نشانی، امن تو دے دیا میں نے، آپ نے اپنی چادر دے دی، یہ نشانی ہے۔ تو وہ تلاش کرتی کرتی سمندر کے کنارے پہنچی، جدہ کے قریب ہے بالکل سمندر، تو یہ حضرت اکرمہ تو سوار ہو کر جا چکے تھے، بھئی میں یہاں نہیں رہتا، دوسرے علاقے میں نکل جاتا ہوں، کیسے سامنا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کی قدرت، جب کشتی آگے گئی تو پھنس گئی۔ اب جب پانی کی موجوں میں پھنس گئی، ہم کہتے ہیں گھمڑ گھیر، پانی پھر رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا اللہ کو پکارو، بابا لات، بابا منات، عزا، فقیر نہیں نا، خالص نہ۔ اکرمہ نے کہا اللہ کو، اسی مسئلے سے تو میں بھاگ کر آ رہا ہوں۔ آمنہ کے لال کہتے تھے خالص پکار اللہ کی کیا کرو، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب اللہ کی خالص پکار کے بغیر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر اللہ کی غیبانہ پکار کی، بلایا، اکمل نے وعدہ کر لیا اللہ اگر تو نے نجات دے دی نا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مسئلہ وہی سچ ہے۔ اللہ نے بچا لیا، کہا کشتی واپس لے چلو۔ کنارے پر پہنچے، بیوی تلاش کرتی ہوئی کنارے پر پہنچی ہوئی تھی، اللہ نے ملانا تھا، کہا میں نے آپ کی امان لے لی، یہ میرے پاس نشانی ہے، میرے ساتھ چل۔ آئے، مسلمان ہو گئے۔ منہم مقتصد، کچھ ان میں سے حق کی چال چلنے والے ہوتے ہیں، درمیانی چال چلنے والے، حق کی چال چلنے والے۔ اور مقتصد کو ذکر کیا، اشرف کا ذکر کیا، اور اخص کو چھوڑ دیا۔ مولانا سامنے لکھیں، اشرف کا ذکر کر کے اخص کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں۔ دو چیزیں ہوں نا مخالف، آپس میں ضد، قرآن ایک کا ذکر کرتا ہے اور دوسری کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران کھولیں جی، یہ صفحہ ہے 49، صفحہ ہے 49۔ بس ساری زندگی میں یہ قانون یاد رکھنا ہے قرآن کا، دو متضاد چیزیں ہوں نا مخالف، ایک کا قرآن ذکر کرتا ہے اور دوسری کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک بادشاہی کا، دیتا ہے تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے، چھین لیتا ہے بادشاہی تو جسے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ، ہونا چاہیے تھا بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ، خیر بھی تیرے قبضے میں ہے، شر بھی تیرے قبضے میں ہے۔ خیر کو ذکر کیا، شر کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، خیر کو ذکر کیا، یہاں بھی اشرف کو بعض تو مان لیتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے ان کا ذکر نہیں کیا، اشرف کو ذکر کیا، اخص کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کیا کرتے ہماری آیتوں کا الا مگر کل خطار کفور، ہر وہ بندہ جو غدار ہو۔ خطار غدار، ابن کثیر نے معنی کیا غدار، کفور بڑا ناشکرا، خطار غدار،
قول کا جھوٹا، کفور عمل کا جھوٹا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف اخروی ہے، وہ لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، واخشوا اور ڈرو تم، واخشوا اس پل کے نسخہ تقوی۔ بڑی عجیب بات ہے، تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اتقوا، جب قیامت کا خوف دل میں ہوگا، قیامت کا خوف دل میں ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور ڈرو تم اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، نہیں کام آئے گا کوئی حقیقی باپ اپنی حقیقی اولاد کے۔ والد کا کیا معنی کیا؟ آپ حقیقی لکھ لیں نا، اور والد پر بھی حقیقی لکھ لیں۔ حقیقی والد اپنے حقیقی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز، اور نہ حقیقی بیٹا وہ کافی ہونے والا ہوگا، کام آنے والا ہوگا اپنے حقیقی والد کے، شیئا ذرا برابر۔ ان وعد اللہ حق، یقین وعدہ اللہ کا سچا ہے، یہ دن ضرور آنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی۔ الحیات الدنیا پر سبب غفلت نمبر 1، غفلت کا ایک سبب دنیا کی زندگی، دنیا میں غرق اور مست ہو جاؤ، آخرت یاد ہی نہ رہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے متعلق الغرور، سبب غفلت نمبر 2۔ دوسرا غفلت کا سبب، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے متعلق الغرور، بڑا دھوکہ دینے والا۔ یہ غرور جو ہے نا بروزن فعول ہے، غرور بروزن فعول، یہ مبالغہ ہے مولانا، بڑا دھوکہ دینے والا۔ فعول جو ہے نا، فعول کا وزن مبالغے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں، آپ نے حقیقی پر تو غور نہیں کیا، لیکن جملہ لکھوا دیتا ہوں۔ والد کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کے برعکس اولاد کو والد سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ جب شدید محبت والا لا یجزی، نمبر 2، مراد موحد باپ بیٹے، مراد موحد باپ بیٹے، اور اگر ایک مشرک ہوا تو کیا حال ہوگا؟ نمبر 3، مولود صلبی بیٹا، نہ کہ منہ بولا، اور یہ اولاد کو بھی شامل ہے۔ اب میں تینوں حاشیے فٹ کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ مولانا اب میری طرف دیکھ لیں تو مہربانی ہوگی آپ کی، سر اٹھائیں، بعد میں جملہ پورا کریں۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو کیا پتا، جتنی والد کو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد کو اتنی محبت والد سے نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک دل کی کیفیت ہے جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اولاد کو محبت ہوتی ہے والد سے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جتنی والد کو اولاد سے ہوتی ہے نا، اتنی بیٹوں کو اولاد کو والد سے نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، والد کو اولاد سے محبت ہے 100 گنا،
والد کو اولاد سے محبت ہے 100 گنا تو اولاد کو ہوگی 80 گنا، یعنی ہوتی ہے لیکن والد سے کم ہوتی ہے۔ اب مولانا پہلے والد کا ذکر کیا، والد ام والدہی، اتنی سخت محبت کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا نا، آپ نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں۔ جب اتنی سخت محبت رکھنے والا والد وہ اولاد کے کام نہیں آئے گا تو جس اولاد کی محبت کم ہوئی وہ والدین کے کام کیسے آئے گی؟ جملہ حل ہو گیا۔ دوسرا، یہ موحد والد اور اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ جب موحد والد اپنی موحد اولاد کے کام نہیں آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جو ان میں سے ایک مشرک ہوا، والد مشرک ہے، موحد اولاد کیسے کام آئے گی؟ والد موحد ہے، اولاد مشرک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے کام کیسے آئیں گے؟ جب موحد والد اور اولاد ایک دوسرے کے قیامت میں کام نہیں آئیں گے تو اگر ان میں سے کوئی مشرک ہوا، بیٹا یا والد، وہ ایک دوسرے کے کام کیسے آئیں گے؟ اور آگے میں نے جو آپ کو تیسرا حاشیہ لکھوایا ہے ولا مولود، اس سے مراد حقیقی بیٹا ہے۔ حقیقی بھی آپ کو لکھوا دیا، صلبی بیٹا جو انسان کی اپنی پشت سے پیدا ہوا، صلبی